السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون۔ اور اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے اچھے انداز میں بحث و مباحثہ کرو، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ظلم کیا، اور ان سے کہو کہ ہم لوگ ایمان لائے اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور ہم ایمان لائے اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی۔ ہمارا معبود بھی ایک ہے، تمہارا معبود بھی وہی ہے، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 46 یعنی 46 نمبر کی سورۃ العنکبوت کی آیت کریمہ آپ تمام کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، جو مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ دین ہے۔ اب اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام مسلمانوں پر ان کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو لوگ بھی توحید، جو لوگ بھی دین اسلام، جو لوگ بھی ایمان سے دور ہیں، ہٹے ہوئے ہیں، شرک و کفر میں پڑے ہوئے ہیں، ان تک اس کے احکام کو پہنچانا ہے۔ تو مسلمانوں کے علاوہ جو اس روئے زمین پر بہت سارے لوگ ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول سے پہلے کتابیں نازل فرما دی، یعنی توریت، انجیل، زبور، یہ وہ کتابیں ہیں جو اس قرآن کریم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قوموں پر نازل فرمائی، اور ان قوموں کو آج کے ڈیٹ میں ہم یہودی اور عیسائی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا، اور یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اہل کتاب کو دین اسلام کی دعوت دے، ان کو اللہ کا کلام پڑھ کر کے اس نیت سے کہ وہ بھی بصیرت سے کام لے کر کے دین اسلام کے اندر داخل ہو، تو جب ان کے سامنے بات رکھنا ہو، ان سے گفتگو کرنا ہو، ان سے علمی بحث کرنا ہو، فنی اور تکنیکی بحث کرنا ہو، تو انداز بالکل بہترین ہونا چاہیے، اچھا انداز ہونا چاہیے، تاکہ ہماری بات وہاں تک اچھے انداز میں پہنچے۔ کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، کیونکہ وہ اہل علم و فن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی کتاب نازل کی ہے، انہوں نے کتاب کو پڑھا ہے، کتاب کے باریکیوں کو سمجھا ہے، لہٰذا قرآن کریم کی روشنی میں، دین علم کی روشنی میں اگر اچھے انداز میں ان تک بات کو پہنچائی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دین اسلام کو سمجھے، اس کے قریب ہو، اسلام کے شرف سے اپنے آپ کو مشرف کر لے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن۔ اہل کتاب سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے جب گفتگو کرنا ہو، ان سے بحث و تکرار کرنا ہو، ان سے علمی بحث کرنا ہو، ان سے دینی بحث کرنا ہو، تو بحث کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ بالکل اچھا ہونا چاہیے، اچھے انداز کا ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان کو اس کے دعوتی مشن میں، اس کے دعوتی میدان میں، اس کے دعوتی طریقہ کار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام حکم دے رکھا ہے کہ جب اللہ کی طرف بلانا ہے تو علم کے ساتھ، اچھے انداز میں، حکمت کے ساتھ اس کو بلانا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر، قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاری بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم لہجہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ تو حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر اس حکم سے مراد تمام مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کو علم اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلائیے، اور ان سے اگر بحث کرنا ہو علمی تو اچھے انداز میں کیجیے، گفتگو کا طریقہ بالکل شائستہ ہو، سلیقے والا ہو، طریقے والا ہو، گفتگو کے اندر ایک نرمیت ہو، گفتگو کے اندر ایک شالینتا ہو، ایک سہنشیلتا ہو، صبر ہو، اور اس کے ساتھ ان کو گفتگو کیجیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو رب کے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو گمراہی کے رستے پر ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب اہل کتاب سے دین کے معاملے میں بحث کرنا ہو تو اچھے انداز میں کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اہل علم و فن ہوتے ہیں، باتوں کو سمجھنے کی استعداد ان کے اندر ہوتی ہے۔ ان سے گفتگو کریں گے تو تیزی، تندی، تلخی، لب و لہجہ سخت بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل اچھے انداز میں آپ ان سے بات کیجیے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے، سامنے بالکل اپوزٹ آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے خیالات، ان کے فکر اور ان کے منہج الگ ہوتے ہیں، اور جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فریق سختی پر تل جاتا ہے، کوئی فریق سخت لہجہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی فریق بے عزتی کے اوپر اتر جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایکسیپشنل مسلمانوں کو ایک اختیار دیا۔ کیا اختیار دیا؟ کہ الا الذین ظلموا منہم، ہاں ان میں سے جو ظلم کرے تو ان کے ساتھ آپ کو بھی ظلم کرنا ہے۔ یعنی اگر بحث کے دوران، گفتگو کے دوران اپنی بات کو رکھتے ہوئے اگر سامنے والے کی طرف سے تلخی آنا شروع ہو جائے، ان کا لب و لہجہ تلخ ہونے لگے، وہ سختی سے گفتگو کرنے لگے، تو مسلمانوں تم کو بھی اختیار ہے کہ تم بھی سختی اختیار کرو، کیونکہ دنیا کا یہ اصول ہے ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا۔ تو اگر وہ سختی پر آ جائے تو مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ سختی کریں، وگرنہ عام حالات میں مسلمان اگر دین کی بات کسی کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، اللہ کی بات کسی کے سامنے رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کسی کے سامنے رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ اصول بالکل مسلم ہے کہ علم کے ساتھ اور دانشمندی کے ساتھ اور اچھے انداز میں اس کے سامنے بات رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا؟ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، آپ جائیے ان کے پاس نرم انداز میں گفتگو کریے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات سے نصیحت حاصل کر لے۔ یاد رکھیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ صرف ہم ہی اس کے حقدار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ بھی حقدار ہوں، لیکن ہم ان تک پہنچ نہیں پائے ہوں، تو ان تک پہنچ کر کے بات کو بالکل اچھے انداز میں ان کے سامنے رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، الا الذین ظلموا منہم سے کئی گروپ لوگوں نے مراد لیا ہے، اہل علم نے، مفسرین نے کہا ہے کہ الا الذین ظلموا منہم سے مراد وہ یہودی اور عیسائی ہیں جو ابھی تک یہودی اور عیسائی رہ گئے اور انہوں نے مذہبی تعصب کو ہی سب سے قدر والا بات سمجھا، اسلام کے خلاف انہوں نے جارحیت اختیار کیا۔ فور ایگزامپل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر جو یہودی لوگ تھے ان میں ایک تھا کعب بن الاشرف، ایک تھا ابو رافع سلام بن ابی العقیق، یہ وہ لوگ ہیں، اور اس طرح کے جو لوگ تھے یہودی، ان کا کام یہ تھا کہ اسلام کے خلاف جارحیت اختیار کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نرمیت نہیں ہونی چاہیے۔ مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ابو جہل اور اس کے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ یہی لوگ ظالم ہیں، ان کے ساتھ نرمیت نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جو عام لوگ ہیں ان کو جب دین کی بات پہنچانا ہے تو انتہائی نرمیت کے ساتھ۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اے مسلمانوں، جب ان کے سامنے دین پیش کرنا ہو اور اگر وہ کوئی بات آپ کے سامنے پیش کریں، اب آپ دلیل دیں گے، آپ باتوں کو ان کے سامنے رکھیں گے، تو وہ بھی اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ بھی اپنی دلیل آپ کے سامنے رکھیں گے،
تو ان کی دلیلوں کو سن کر، کن کی دلیلوں کو؟ صرف اہل کتاب، دوسرے لوگوں کی نہیں، جن کو اللہ نے کتاب نازل کیا ہے، جن کے اوپر اللہ نے کتاب نازل کیا ہے، اگر وہ اپنی کوئی بات اپنے سامنے رکھتے ہیں، توریت سے کوئی بات آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہیں، انجیل سے کوئی بات آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہیں، بائبل سے کوئی بات آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہیں، تو آپ ان کو کیا کہیے؟ اللہ نے فرمایا قولوا، آپ ان کو کہیے آمنا بالذی انزل الینا، جو اللہ نے کتاب ہمارے اوپر نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور جو اللہ نے آپ لوگوں کے اوپر کتاب نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان لائے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے نا کہ توریت اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے۔ لہذا یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلایا کہ آپ ان سے کہیے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس کتاب پر ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، ہمارا معبود اور آپ کا معبود ایک ہی ہے اللہ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ بات کہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ توریت سے جو بات ہماری طرف کوٹ کی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں، ہم کو نہیں پتا، کیونکہ توریت یا انجیل یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی توریت کے اندر اور انجیل کے اندر بہت ساری باتیں اپنی طرف سے ملا دیا، اس میں پھر بدل کر دیا۔ تو اب جو وہ بات کوٹ کریں گے اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحیح بھی ہو، اور ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، تو کیا کہنا ہے؟ ہم اللہ کی جو بھی کتاب ہے جو آپ پر نازل ہو اس پر بھی ایمان لائے، جو ہم پر نازل ہو ہم اس پر بھی ایمان، ہم ڈائریکٹ اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ بات بالکل صحیح ہے تو ہو سکتا ہے کہ جھوٹ ہو، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے تو ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ دیکھیں اس سلسلے میں صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسألوا عن اہل الکتاب عن شیء، ایک حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی لوگ تھے مدینے کے اندر، وہ توریت کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور عربی زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ابھی جیسے میں قرآن کریم کے عربی زبان کو پڑھ رہا ہوں اور پھر اس کو اردو میں آپ کے سامنے تفسیر کر رہا ہوں، ویسے ہی یہودی لوگ بھی کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جاتے تھے اور جا کر کے توریت کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کو عربی میں ان کے سامنے تفسیر کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوهم، آپ اہل کتاب کی تصدیق بھی نہ کریں اور ان کو جھٹلائیں بھی، یعنی ان کو سچا بھی نہیں ماننا ہے اور جھوٹا بھی نہیں ماننا ہے۔ کیوں؟ کیا کہنا ہے؟ یہی بات کہنا ہے قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون، کہنا کہ ہم جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف کتاب نازل ہو ہم اس پر بھی ایمان رکھیں، جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہو ہم اس پر بھی ایمان رکھیں، اور ہمارا اور آپ کا معبود بالکل ایک ہی ہے اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ توریت، انجیل یا وہ کتابیں جس کے اندر شریعت کے خلاف باتیں لکھی ہوں، ان کتابوں کو عام آدمی کو پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ایسا کرنے سے روکا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہم کو علم دیا ہے تو اس علم کی روشنی میں عیسائیوں کو، یہودیوں کو دین کی دعوت دیں، اچھے انداز میں دعوت دیں۔ اگر وہ بحث کریں تو ہم بھی ان سے اچھے انداز میں بحث کریں۔ اگر وہ کوئی آیت کوٹ کریں تو نہ ان کو جھٹلانا ہے نہ ان کو سچ سمجھنا ہے۔ ہمارے اسلاف، بہت سارے اسلاف نے یہودیوں کو بھی دعوت دیا، عیسائیوں کو بھی دعوت دیا، اور الحمدللہ ان کی کوششوں سے بہت سارے یہودی، بہت سارے عیسائی دائرہ اسلام کے اندر آئے بھی۔ لہٰذا یہ کوشش ختم نہیں ہونی چاہیے، اس کوشش کو اجتماعی طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔